ہم کرتے ہیں ناز اپنے پاکستان کے ہیروز پر، جو بھی ہو پاکستان کا فخر کرتے ہیں ہم اسے اپنے شو میں نشر۔ آپ ہوں کسی بھی شعبہ سے وابستہ اور کرتے ہیں پاکستان کی خدمت، ہم دکھائیں گے آپ کے کارنامے اپنے پروگرام فخر پاکستان ود سلمان لقمان میں، اونلی آن پرائم کینیڈا ٹی وی پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فخر پاکستان پروگرام میں میں ہوں سلمان لقمان۔ آج ہم بات کریں گے موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے، اور آج جو ہمارے پروگرام میں گیسٹ ہیں ان کا میں تعارف کرواتا چلوں۔ جناب راجہ بشارت صاحب جو کہ صوبائی وزیر بھی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، اور یہ ایم پی اے بھی ہیں۔ سر بہت بہت شکریہ، آج آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے۔ سر کیا سمجھتے ہیں، خان صاحب وزیر اعظم جب تک رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہم کسی کے آگے نہیں جھکیں گے، دیگر ممالک خان صاحب کے خلاف ہو گئے اور جو حکومت جو ہے شہباز شریف کو دے دی گئی۔ کیا سمجھتے ہیں خان صاحب کا جو مشن ہے وہ کیوں نہیں پورا ہونے دیا جا رہا؟ دیکھیں جی، خان صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ ہے کہ آزاد اور خود مختار پاکستان کا، اور جو موجودہ حکومت کے متعلق خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے، اس کے پیچھے بھی لاجک یہی ہے کہ وہ حکومت جو ہے وہ کوئی اپنے طور پر الیکٹ ہو کر نہیں آئی، بلکہ ایک انٹرنیشنل کانسپریسی کے ذریعے اس حکومت کو پاکستان کے عوام پر مسلط کیا گیا، اور ایک الیکٹڈ گورنمنٹ جس کے سربراہ عمران خان صاحب تھے اس کو گھر بھجوایا گیا ایک سازش کے تحت۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کا یہ بیانیہ کہ پاکستان کے عوام کو اپنے فیصلے خود کرنے چاہیے، آج پاکستان کے عوام نے اس بیانیے کو میں سمجھتا ہوں پذیرائی دی ہے۔ اب دیکھ لیں کہ جس دن ہماری گورنمنٹ ختم ہوئی تو ٹھیک 24 گھنٹے کے بعد پاکستان کے عوام انپریسیڈنٹڈ طور پر، کیونکہ اس سے پہلے اس قسم کی مثال نہیں ملتی کہ کوئی حکومت جائے اور اس جانے پہ تو لوگ مٹھائیاں تقسیم کرتے ہوتے ہیں، جانے پر لوگ سڑکوں پر جشن مناتے ہیں کہ چلے فلاں حکومت سے ہماری جان چھوٹ گئی، لیکن یہ ایک انپریسیڈنٹڈ بات تھی کہ ہماری گورنمنٹ جانے کے بعد جس طرح لوگ لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پر آئے اور بغیر کسی کے کہے آئے، اور انہوں نے اپنی کمٹمنٹ جو خان صاحب کے ساتھ ہے، خان صاحب کی سوچ کے ساتھ ہے، اس کا اظہار کیا۔ تو یہ ساری چیزیں مل کر میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کا جو ایک نیریٹو ہے اس کو مضبوط کرتی ہیں اور اس نیریٹو کو لے کر آگے چلتی ہیں۔ یا میں یہ بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کے قائد کا نیریٹو ہے وہی نیریٹو آگے چل کر ہمارے لیے الیکشن کا سلوگن بھی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جلدی الیکشن ہو، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ آج عوام ہمارے نیریٹو کے ساتھ اتفاق کر رہے ہیں، آج عوام عمران خان کے سوچ کے ساتھ کھڑے ہیں، نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں، نعرے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اگر دیکھیں تو اپوزیشن جو الیکشن سے رائے فرار اختیار کر رہی ہے، اس کی یہی وجہ ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ اس وقت عوام جو ہیں وہ عمران خان کے نیریٹو کے مقابلے میں ان کے نیریٹو کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی بات ہے کہ قوم کو حقائق سے آگاہ کیا گیا، اور جس طرح آپ نے اپنے سوال میں فرمایا کہ جس طرح ان کی گورنمنٹ کو ختم کیا گیا، ان حقائق سے پردہ چاک کیا گیا۔ اور ظاہری بات ہے کہ جب آپ کوئی بین الاقوامی جو قوتیں ہیں اگر آپ ان کو ایکسپوز کریں گے تو ظاہری بات ہے وہ آپ کے خلاف ہوگی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ان سے ہمارا ایک سوچ کا اختلاف ہوا، نظریے کا اختلاف ہوا، وہاں ایٹ دی سیم ٹائم ہمارے نظریے اور سوچ کو عوام نے اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا جس طریقے سے خان صاحب نے انتخابات، اب ضمنی انتخابوں کی بات کی جائے، گزشتہ دنوں جو ہوا ہے اس میں تحریک انصاف نے اچھی کامیابی حاصل کی ہے۔ اس سے پہلے اگر انتخابات کی بات کی جائے تو کہا جاتا تھا اپوزیشن کی جانب سے، نون لیگ کی جانب سے کہ جی پنجاب ہمارا ہے، لیکن اب پھر آپ لوگوں کی گورنمنٹ آ گئی ہے پنجاب کے اندر، عوام سڑکوں پر نکلی ہے۔ لیکن جب خان صاحب وزیر اعظم تھے تب عوام کا یہ کہنا تھا مہنگائی بہت زیادہ، عوام نے کہا جی شہباز شریف نواز شریف کو آنا چاہیے۔ اب جب یہ دونوں
جو وزیر اعلیٰ حمزہ بن گئے اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بن گئے، مہنگائی پٹرول پھر اوپر آ گیا، پھر ضمنی انتخاب ہوا، پھر آپ لوگ جیت گئے، تو اب عوام آپ لوگوں کے لیے سڑکوں پر نکل رہی ہے۔ آخر عوام یہی چاہتی ہے کہ جس کی بھی گورنمنٹ ہو مہنگائی کم ہونی چاہیے اور لیڈر اچھا ہونا چاہیے۔ اب خان صاحب کے ساتھ کیوں لوگ اس طرح سے؟ دو چیزیں، مہنگائی کا آسپیکٹ علیحدہ ہے اور ایک قومی لیڈر ہونے کا آسپیکٹ علیحدہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دونوں چیزیں عمران خان صاحب کے حق میں ہیں۔ ایک، جیسے آپ نے فرمایا کہ مہنگائی اپنے عروج پر ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور جو ایک تاثر ہمیں دیا جا رہا تھا کہ شہباز صاحب آئیں گے تو مہنگائی ختم ہو جائے گی، بڑے اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں، دن رات کام کرتے ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو کمپیریٹیولی دیکھا جائے تو پنجاب کی حد تک تو شاید وہ درست تھا ماضی میں، لیکن آج اگر ہم ان کے کیلیبر کو فیڈرل گورنمنٹ میں جب دیکھتے ہیں تو وہاں ہم انہیں کوئی کامیاب وزیر اعظم کے طور پر نہیں دیکھ رہے۔ مہنگائی قطعی طور پر ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، فیڈرل گورنمنٹ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتی کہ جس کا امپیکٹ آئے اور لوگ اس کام کی تعریف کرنا شروع کر دیں۔ یہ کوئی ایسی بات وہاں پہ ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ دوسری بات جو آپ نے فرمائی کہ مہنگائی کے علاوہ عوام جو ہیں وہ سڑکوں پر آج آئے ہیں، تو وہ میں نے پہلے کہا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے نیریٹو پہ ہمارے ساتھ آئے ہیں، اور عمران خان کا جو نیریٹو ہے اس نے میں بڑے واضح الفاظ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ماضی میں ہم صرف ایک لیڈر کو دیکھا کرتے تھے کہ جی لیڈر ہے جی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس گزشتہ چند مہینوں میں جو واقعات ہوئے، جس وقت سے ہماری گورنمنٹ ختم کی گئی، اس وقت سے لے کر آج تک ہم عمران خان صاحب کو بھی ایک نئی شخصیت کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ شاید ان کی پرسنالٹی کے یہ آسپیکٹس جو تھے پہلے ہم پر آشکار نہیں تھے جو آج ہیں، جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک دلیرانہ موقف اپنایا، جس طرح پوری دنیا پر اپنا موقف کو واضح کیا، اور میں یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آج عمران خان جو ہے صرف پاکستان کے عوام کے مقبول ترین لیڈر نہیں ہے، بلکہ اقوام جو ہماری مسلم اقوام ہیں ان کے وہ مقبول لیڈر ہیں، اور انہیں مسلمہ طور پر ایک لیڈر تسلیم کیا جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ ایک طویل عرصے کے بعد، قائد اعظم کے بعد، ذوالفقار علی بھٹو کے بعد، ایک ایسا لیڈر پاکستان کو ملا ہے کہ کم از کم قوم جس کی طرف نہ صرف اپنے مسائل کے حل کے لیے دیکھتی ہے، بلکہ قوم بین الاقوامی برادری میں جیسا پاکستان کا جو مقام ہونا چاہیے ایک آزاد اور خود مختار پاکستان کا، اس کو جس طرح عمران خان لے کے چل رہے ہیں، قوم اس پر بھی ان کا ساتھ دے رہی ہے۔ اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا کہ پنجاب اسمبلی میں گزشتہ دنوں جب انتخاب ہوا تھا وزیر اعلیٰ کے لیے، جب آپ لوگوں کی گورنمنٹ نہیں تھی، تب اس کے بعد بھی کافی زیادہ ہنگامہ آرائی ہوتی رہی ہے، یہاں تک کہ کافی تشدد آیا۔ آپ لوگوں کی جانب سے کہا گیا کہ ہسٹری میں پہلی مرتبہ ہوا کہ پولیس پنجاب اسمبلی کے اندر داخل ہوئی۔ ایسا کیوں کیا گیا جس کے ذریعے دیگر جو انٹرنیشنل ممالک ہیں وہاں پر بھی پاکستان کی کافی بدنامی ہوئی کہ یہ کیسی اسمبلی ہے جہاں پر پولیس کا جو ہے رد عمل سامنے نظر آ رہا ہے؟ بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، یہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ جو کچھ بھی اس دن اسمبلی میں ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی پنجاب کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ میں اب تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں وقفے کے ساتھ پنجاب اسمبلی کا ممبر منتخب ہوتے ہوئے، مجھے 90 سے چلا آ رہا ہوں، تو میں عرض کرتا ہوں کہ کبھی اسمبلی کی تاریخ میں یہ نہیں دیکھا تھا کہ ایون ایک کانسٹیبل بھی آن فلور آف دی ہاؤس آئے۔ سارجنٹ ایٹ آرمز ہوتے ہیں، ساری اسمبلیز میں ہوتے ہیں، لیکن اس دن جس طرح سینکڑوں کی تعداد میں سول کپڑوں میں ایلیٹ کے لوگ بھیجے گئے، ایلیٹ کی وردی میں لوگ بھیجے گئے، ڈالفن کو اندر بھیجا گیا،
پھر اینٹی رائٹ پولیس کو اندر بھیجا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ مجھے آج تک میں اس بات کو کمپریہینڈ نہیں کر سکتا اور میں اپنا ذہن اس بات پہ نہیں بنا سکا کہ یہ سینکڑوں پولیس والے اندر بھیج کے اس سے کون سا مقصد تھا جس کو وہ اچیو کرنا چاہتے تھے. مقصد تو یہ تھا کہ الیکشن کروانے کا. اگر 1 گھنٹے آپ نے دیکھا اسمبلی میں 100 دفعہ اختلافات ہوتے ہیں, جھگڑا بھی ہو جاتا ہے, 10 منٹ کے لیے اجلاس ایڈجرن کیا جاتا ہے, دوبارہ ماحول ٹھیک ہوتا ہے, پھر دوبارہ شروع کر دیا جاتا ہے. تو اس دن بھی اگر اجلاس ایڈجرن ہو گیا تھا تو میں نے سجیسٹ کیا تھا, میں نے ریکویسٹ کی تھی اپوزیشن ان کو کہ آئیں ہمارے ساتھ مل کے بیٹھیں اور ہم بزنس ایڈوائزری کمیٹی کے اجلاس بلاتے ہیں اور اس میں اپنے پیرامیٹرز ہم جو ہے ڈیفائن کر لیتے ہیں, ہم اس پہ اتفاق کرتے ہیں کہ کچھ چیزیں جو ہے بہتر طریقے سے آگے چل جائیں. لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ بیٹھنا بھی گوارا نہیں کیا کیونکہ ان کے ذہن میں ایک بات سوار تھی کہ انہوں نے بائی ہک اور بائی کروک اپنا جو مقصد یا اپنا جو ایجنڈا لے کر آئے تھے اس کو انہوں نے تھرو کروانا تھا. تو جس طرح وہ تھرو ہوا, پھر اس کا جو امپیکٹ آیا, پھر اس کا جو فال بیک ہوا, آپ نے دیکھا کہ اس کو عدلیہ نے تسلیم نہیں کیا. اور یہ واحد ایک حکومت ہے کہ حمزہ صاحب 2 دفعہ اوتھ انہوں نے لیا لیکن آج بھی اپنے نام کے ساتھ سابق وزیر اعلیٰ نہیں لکھ سکتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک انتہائی ایک امکانہ فعل اور تھا کہ انہیں پتہ تھا کہ سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہو رہی ہے, کل فیصلہ آنے والا ہے, 1 دن کے بعد فیصلہ آنے والا ہے, 24 گھنٹے کے لیے 61 رکنی کابینہ بنا دینا, اس کی اوتھ کروا دینا, اور ان کے ساتھ بھی ٹریجڈی یہی ہونا کہ وہ اپنے نام کے ساتھ سابق وزیر بھی نہیں لکھ سکتے. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی باتیں ہیں جو پنجاب کی سیاسی تاریخ میں آ چکی ہیں اور یہ ہمیشہ بدنامی ان لوگوں کی رہے گی جنہوں نے یہ اس قسم کے چیزوں کا ارتکاب کیا. مشرف صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ سی ایم کے الیکشن کی اگر بات کی جائے, بزدار صاحب تب تھے, تب یہ کہا جا رہا تھا جی بزدار صاحب جو ہے ہمارے کام کے نہیں ہیں. کئی صوبائی وزراء نے بھی اس طریقے سے خان صاحب سے بات کی, لیکن اس کے بعد بزدار صاحب نے اپنا استعفیٰ دیا وزیر اعظم کو, جبکہ گورنر صاحب کو ان کا استعفیٰ دینا بنتا تھا. اس کے بعد عمر سرفراز چیمہ آ جاتے ہیں, ان کے گیٹ بھی بند کر دیے جاتے ہیں. گورنر ہے موجودہ, ان کو کہا جاتا ہے جی اب یہ گورنر نہیں رہے, یہ اندر نہیں آ سکتے. کیا سمجھتے ہیں قانون اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آج تک جتنی سیاسی پارٹیاں آئی ہیں ان میں اس طرح ہوا ہے کبھی کہ گورنر کو باہر نکال کے؟ اور میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں نا کہ وہ ایک ایسا دور تھا کہ اس میں جتنے کام کیے گئے غلط کام کیے گئے. اگر عمر سرفراز چیمہ کو چارج لینے دیا جاتا تو کیا فرق پڑتا تھا؟ سر ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہم کیوں ایسے کام کر رہے ہیں کہ جن کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. یہ پچھلے 3-4 مہینے کے دوران جو کچھ بھی ہوا میں سمجھتا ہوں کہ وہ اچھا نہیں ہوا, نہ ملک کے لیے اچھا ہوا, نہ صوبے کے لیے اچھا ہوا, نہ سیاستدانوں کے لیے اچھا ہوا, کسی کے لیے بھی اچھا نہیں. کہ جب ہمارے ملک میں گندم اتنی وافر مقدار میں موجود ہے کہ وہ ہماری فوڈ سیکیورٹی اس سے ہو سکتی ہے, تو پھر ہمیں ایک گو میں ہمیں اس کی 100% خریداری کر لینی چاہیے. ہم کرتے یہ ہیں کہ اگر پنجاب میں 45 لاکھ ٹن گندم پیدا ہوتی ہے, ہم 30 کی خریداری کر لیتے ہیں, 15 اوپن مارکیٹ لیے چھوڑ دیتے ہیں. وہ 30 جب خرچ ہو چکی ہوتی ہے پھر ہم کہتے ہیں اب امپورٹ کرنا شروع کر دیں. بھئی جب ہماری ضرورت 45 کی ہے, 45 پیدا ہوئی, تو ہم اپنے وسائل پہ انحصار کرتے ہوئے اسی کو استعمال کریں. لیکن یہ مس مینجمنٹس آلریڈی موجود ہیں, ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے, لیکن فیڈرل گورنمنٹ میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ یہ کر سکیں. پروونشل گورنمنٹ نے موجودہ چودھری پرویز الہی صاحب کی قیادت میں جو آئی ہے, انہوں نے اچھے اقدامات کیے ہیں. ہم نے دوبارہ پھر اپنا گاؤں کا سلسلہ شروع کیا ہے, ہم نے دوبارہ صحت کارڈ کا سلسلہ شروع کیا ہے. آپ کو یاد ہو گیا ایک ویلفیئر پروگرام تھا, ثانیہ نشتر صاحبہ جس کو ہیڈ کرتی تھی, ہم نے اس کو پھر پنجاب میں دوبارہ شروع کیا ہے تاکہ کم از کم ایک آدمی کو ریلیف مل سکے, اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کو مزید آگے لے کر بھی چلیں گے. اچھا سر, عمران خان صاحب کی اگر بات کی جائے, خان صاحب نے گزشتہ دنوں اعلان کیا تھا 9 حلقے جو ہیں اس کے اندر میں آپ انتخابات لڑنے جا رہا ہوں, لیکن اپوزیشن شور شرابہ کر رہی ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ کیا خان صاحب 9 حلقوں میں الیکشن لڑیں گے؟ اگر لڑتے ہیں تو کتنی سیٹیں اپنے نام کریں گے؟ 9 کی 9.
نو کی نو کریں گے. تو عوام کو کیا کہیں گے؟ عوام کہنا چاہ رہی ہے کہ خان صاحب اگر آتے ہیں، جس طرح پچھلے دنوں کیونکہ پیٹرول کی قیمت اگر لی، پیٹرول آپ کے ٹن میں جو تھا تھوڑا کم تھا، لیکن جس طرح حکومت تبدیل ہوئی ہے پیٹرول کافی زیادہ گیا. اب ڈالر نیچے آ رہا ہے، ڈالر نیچے آ رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کو ہوائی اڈے دیے جا رہے ہیں افغانستان کے خلاف، افغانستان میں جنگ بندی کے لیے. تو اس پہ پاکستان پہ کتنا اثر پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں. ایک تو ہماری وہ پروڈکٹس جن کی قیمتیں کو ریلیٹڈ ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ، اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمی آتی ہے تو پھر یہاں پر بھی اس کمی کا اثر آنا چاہیے اور ہمیں قیمتیں کم کرنی چاہیے. سوری. دوسرا، ہماری اپنی جو پروڈکٹس ہیں ان پہ تو ہم پہ کوئی پابندی نہیں ہے، ہمیں ان کی قیمتیں بھی کم کرنی چاہیے، اور اس کے لیے باقاعدہ ایک اسٹریٹجی ہونی چاہیے. اور میں پھر دوبارہ کہنا چاہتا ہوں، فیڈرل گورنمنٹ میں اس بات کی اہلیت موجود نہیں ہے. سر، آپ کی کیبنٹ اب جو موجودہ صوبائی کیبنٹ بنی ہے آپ لوگوں کی، کس طریقے سے کام کر رہی ہے؟ پنجاب میں خصوصاً جو پنجاب کے پروجیکٹ ہیں، کیا نئے پروجیکٹ لائے جائیں گے؟ کیونکہ انتخابات میں ابھی اتنا زیادہ عرصہ نہیں ہے. اور کیا سمجھتے ہیں پی ٹی اے کی گورنمنٹ جو پنجاب میں دوبارہ بن گئی ہے، کاف لیگ بھی ہے، تو کس طریقے سے آپ پنجاب کو لے کر چلیں گے؟ اور وفاق اپنا بجٹ پیش کرتی ہے، پنجاب اپنا بجٹ پیش کرتی ہے؟ نہیں، اس میں یہ ہے کہ ایک تو یہ بات ہے کہ ہماری جو موجودہ کیبنٹ بنی ہے، پنجاب میں گورنمنٹ بنی ہے، یہ بڑے واضح طور پر ہمیں عمران خان صاحب کی طرف سے انسٹرکشنز ہیں کہ ہم نے وار فوٹنگ پہ کام کرنا ہے. ہر منسٹر نے کم از کم 14 گھنٹے کام کرنا ہے اور اپنے ڈپارٹمنٹ کے جو اس کے ٹارگٹس ہیں ان کو اچیو کرنا ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ہم نے انتخابات تک جو پارٹی ہماری اپنے ٹارگٹس فکس کرے گی ہم نے ان کو اچیو کرنا ہے. اور جو ایک ہمارے نیریٹو کا اس وقت مومنٹم بنا ہوا ہے ہم نے اس کو نیچے نہیں آنے دینا. اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی ڈیولپمنٹ کے سیکٹر میں بھی اور اس کے علاوہ جو پبلک ویلفیئر کے دوسرے ہمارے پروجیکٹس ہیں ان میں بھی انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ ایک واضح آپ کو فرق نظر آئے گا. اور انشاءاللہ تعالی ہم پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے خان صاحب کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ماحول جو بنا ہوا ہے اس میں مزید جو ہے وہ ترقی کا باعث بنے گی. اچھا سر، لاسٹ میں مجھے یہ بتائیے گا کہ منحرف اراکین جو تھے آپ کے انتخابات میں، انہوں نے دیگر پارٹیوں کی جانب سے الیکشن لڑا ہے. جب وہ پی ٹی آئی میں تھے وہ انتخابات جیت گئے تھے، جب دیگر پارٹیوں میں گئے تو انتخابات وہ ہار گئے. اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ ووٹ عمران خان صاحب کا تھا اور انہیں غلط فہمی تھی کہ ان کی اپنا ووٹ بینک تھا جس کو لے کر وہ آئے ہیں. اور اب بھی میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ تحریک انصاف کے ساتھ منسلک ہیں وہ اگر تحریک انصاف سے ہٹ کر کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو انہیں کامیابی نہیں ہوگی. ہماری لیڈرشپ جو ہے، لوگ آج اگر ہمارے ساتھ ہیں لیڈرشپ کی وجہ سے ہیں. آج اگر لوگ ہمارے ساتھ ہیں تو لیڈرشپ کی ویژن کی وجہ سے. آج اگر ہمارے ساتھ لوگ ہیں تو لیڈرشپ کا ایک نیریٹو جو ہے اس کی وجہ سے. اگر ہم ان ساری چیزوں کو لے کر چلیں گے لوگ ہمارا ساتھ دیں گے. اگر میں کہوں کہ نہیں میری ذات بہت اہم ہے اور باقی نہ نظریہ ہے، نہ لیڈر کی ویژن ہے، نہ نیریٹو ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلط ہوگا. جو اگلے انتخابات آئیں اس میں پی ٹی آئی دوبارہ آ رہی ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ جی. راجہ بشارت صاحب جو کہ صوبائی وزیر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ممبر ہیں پنجاب اسمبلی، آج فخر پاکستان پروگرام میں ہمارا حصہ تھے. ان کا کہنا تھا کہ موجودہ جو ہماری کیبنٹ ہے وہ اچھے طریقے سے کام کرے گی. غریب مستحق لوگوں کے لیے جو پروجیکٹ عمران خان کی جانب سے شروع کیے گئے تھے وہ اسی طرح جاری رہیں گے اور تمام تر معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. امید ہے آج کا جو فخر پاکستان پروگرام ہے آپ کو پسند آئے گا. انشاءاللہ دوبارہ دوسرے پروگرام میں حاضر ہوں گے. تب تک دیکھتے رہیے پرائم کینیڈا ٹی وی. فخر پاکستان مجھے اور کیمرہ مین عبداللطیف کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ. ہم کرتے ہیں ناز اپنے پاکستان کے ہیروز پر. جو بھی ہو پاکستان کا فخر کرتے ہیں ہم اسے اپنے شو میں نشر. آپ ہوں کسی بھی شعبہ سے وابستہ اور کرتے ہیں پاکستان کی خدمت. ہم دکھائیں گے آپ کے کارنامے اپنے پروگرام فخر پاکستان ود سلمان لقمان میں، اونلی آن پرائم کینیڈا ٹی وی پر.